السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بڑے عرصے کے بعد، کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد رزاق کھٹری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ پراپرلی آج پروگرام کر رہے ہیں، خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگ بھی مس کر رہے ہوں گے یقیناً۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کھٹری صاحب کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ چور ڈاکو والا وہ تو اب دفن ہو گیا ہے۔ اب بیانیہ چل رہا ہے اپوزیشن کا کہ بھائی 2.5 سال کا حساب دو، کیا کیا ہے 2.5 سال میں آپ نے۔ تو اب حکومت کا جو بیانیہ تھا چور ڈاکو والا وہ تبدیل ہو گیا ہے منت ترلے میں کہ مذاکرات کرو۔ وزراء جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، 3 وزراء کے نام بھی آ چکے ہیں۔ پھر فواد چودھری کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، شیخ رشید امن کہہ رہے ہیں کہ بھئی مذاکرات کے میز پر آنا پڑے گا اپوزیشن کو۔ وزیر اعظم قومی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی یقیناً یہ اپوزیشن کی جو تحریک کا نتیجہ ہے۔ کیا صرف سلیکٹڈ حکومت پر یہ تحریک اثر انداز ہوئی ہے یا سلیکٹرز بھی پریشان ہوئے ہیں؟ اس پر بات کریں گے رزاق کھٹری صاحب کے ساتھ۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اور کھٹری صاحب کے چینل کو ARK ٹائمز کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ کھٹری صاحب، میرا تجزیہ تو یہ تھا کہ حکومت پریشان ہوئی ہے، یعنی سلیکٹڈ حکومت جس کو کہہ رہے ہیں، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، وہ پریشان ہوئی ہے۔ تو اس لیے پریشان ہوئی ہے کیونکہ سلیکٹرز پریشان ہوئے ہیں۔ کیا یہ تجزیہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں، سلیکٹرز کی پریشانی تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال تو بن رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے یہ جو 1 ماہ کا گیپ تھا جس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن پھر انہوں نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آئے گا، ایک تو 4 صوبوں سے لوگ نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب 4 صوبوں سے لوگ نکلیں گے تو PDM تو پہلے ہی کہہ چکا، مریم نواز، مولانا صاحب، میاں نواز شریف، کہ بھائی جھگڑا تو ہمارا عمران خان سے ہے نہیں، جھگڑا تو ان سے جو اس کو لائے ہیں، جھگڑا تو اقبال ظفر جھگڑا سے ہے۔ ہاں، تو اب جب یہ سارے لوگ ملک کے مختلف دور دراز علاقوں سے، صوبوں سے یہ لوگ نکلیں گے تو یہ لان تان جو ہے وہ سارا ان کے اوپر ہوگا جن کو ابھی پریشانی ہے۔ تو وہ میرا خیال یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی، حالانکہ اس بار آپ اندازہ کریں کہ میاں نواز شریف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ایک روایت رہی کہ پاکستان کے اندر اشتہارات دے کر الیکٹرانک میڈیا کو اپنے حق میں یا کنٹرول میں کیا جاتا تھا، لیکن یہ واحد ایسا دور ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تھوک سے پکوڑے بنانے والا تلنے والا کام بغیر کسی جو ہے وہ پیسوں کے اور ڈنڈے کے زور پہ سارا انہوں نے یہ کام کیا میڈیا کو کنٹرول کرنے کا۔ اچھا، اب آپ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں۔ اور میڈیا ایسا کنٹرول کیا کہ لاہور مینار پاکستان کے جلسے کے دن میں خود سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، جب کرسیاں لگی تھی نا، تو جب کرسیاں لگ رہی ہیں تو اس وقت تو خالی ہی ہوں گی نا، ظاہر ہے نا، یا لوگوں مگر جلسہ شروع نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں 4000 لوگ اس وقت ریکارڈنگ کر کے بعد میں چلائی جا رہی تھی، کرسیاں کچھ خالی پڑی ہیں اور کچھ خواتین بھی آئی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس ساری صورتحال میں اور مولانا نے DG/ISPR کا نام لیا ہے کہ انہوں نے دوسرے دن لیا، ہاں دوسرے دن نام لیا ہے کہ انہوں نے یہ کرایا ہے۔ ہاں، نہیں یہ ان کی بات ٹھیک ہے، وہ اس لیے پھر دیکھیں نا، جس طرح میں نے کہا کہ آپ مفت میں سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا میڈیا کوئی نظریاتی میڈیا نہیں ہے، کوئی وہ جس طرح ہمارے پاس دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بے باک صحافی ہے اور گھر جلا کر روشنی کرنے والا، ایسی ویسی کوئی کہانی نہیں ہوتی، سارا کارپوریٹ میڈیا ہے اور نوٹ دکھاؤ تو موڈ بننے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ پہلی بار بغیر اس کے انہوں نے یہ سارا کام کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ PDM کا جلسہ ٹویٹر پر بھی مل جاتا ہے، فیس بک پر بھی مل جاتا ہے، یوٹیوب پہ بھی لائیو آ رہا ہوتا ہے، تو اب لوگ کیوں اس طرف جائیں۔
تو میں اصل میں واپس اسی بات پر آتا ہوں کہ جب لوگ مختلف ملک کے علاقوں سے نکلیں گے تو یہ خوف ان کو ستایا جا رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ عام آدمی کی زندگی کو بہتر کر سکتے، کوئی اس کی انکم میں اضافہ ہوتا، کچھ مہنگائی کم ہوتی. اب آپ اندازہ کریں کہ آلو بھی 100 روپے کا، پیاز بھی 100 روپے کی، ٹماٹر بھی 100 روپے کا، ادرک 1000 روپے کلو. تو یہ چیزیں ہیں نا، جب ہم گھر میں سے نکلتے ہیں خریدنے کے لیے، تو ایک جب آپ کی انکم 40% کم ہو جائے، مہنگائی 100% بڑھ جائے، تو یہ سارا توازن تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ ناراض بہت ہیں. اب آپ عارضی طریقوں سے ٹیلی ویژن کو کنٹرول کر کے اپنا ایک الگ بیانیہ، کبھی فردوس عاشق اعوان، کبھی فواد چودھری، کبھی ایک کبھی دوسرا، یہ کر کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. مقصد میڈیا پہ تو آپ آ جاتے ہیں، اس پہ کیا کریں گے؟ تو سلیکٹرز کی پریشانی جو ہے وہ سمجھ میں آتی. اب آپ کو میں ایک اور بات یاد دلاؤں، وہ یہ ہے، اسی فواد چودھری صاحب نے میرا خیال ہے کہ جون جولائی میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں اپنی کارکردگی بہتر کریں. تو 6 ماہ تو پورے ہونے جا رہے ہیں. تو اب کارکردگی وزیر اعظم کو بہتر کرنی پڑے گی یا ان کے وزراء کو، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اپنی کابینہ کے کمانڈر وہ ہیں، تو اس کی اچھائی ان کے کھاتے پڑے گی تو خرابی ان کے کھاتے پڑے گی. تو بظاہر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. مگر یہ کہ آپ کہہ دیں کتنا بھی پی ڈی ایم کی تحریک کو روکیں، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی اس تحریک نے جو سب سے اہم کام کیا نا، وہ یہ کیا کہ سیاسی تقسیم کر دی ہے. ایک طرف آئین، اس کی بالادستی، عوامی قوتیں ہیں، دوسری طرف سلیکٹرز اور ان کے مزاج کے لوگ ہیں. تو یہ تقسیم واضح ہو گئی. یہ بڑی بات ہے پاکستان میں، بہت ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. تو یہ بڑی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ ٹیلی ویژن کے اندر یہ بتائیں کہ بھائی وہ لوگ کم تھے، وہ کوئی بات اس وقت بیانیہ پی ٹی آئی کا نہیں بک رہا ہے، اس وقت بیانیہ پی ڈی ایم کا بک رہا ہے. سر وہ دیکھیں نا، میں اس لیے مانتا کہ اگر شہباز شریف چور تھا، ڈاکو تھا، آصف زرداری چور تھا، ڈاکو تھا، آپ نے 2.5 سال سے ان کے اوپر کیسز چلوائے، کوئی چیز ثابت کرتے نا. اس فوٹو کاپیز پہ تو کیس نہیں چلتے نا. 25 سال سزا، عمر قید دے دیتے، پھانسی دے دیتے. مقصد یہ کہ نہیں، مطلب کوئی ثابت کرتے نا. دیکھیں نا، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا معاملہ تھا نا، وہ بھی اقامہ پر تھا نا، حالانکہ پاناما کی جائیداد تو ثابت نہیں ہو سکی. تو اٹ مینز کہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں. اب آپ کو جو چیزیں دے دی جاتی ہیں آپ اس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو کھیل کا جو آرگن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کس طرح کھیلیں گے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو لوگ جن کو یہ چور ڈاکو کہتے ہیں، انہوں نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا. اسی قومی اسمبلی میں زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی ایشو یہ ہے کہ خرچے کم کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، آپ انکم بڑھائیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میسا کی معیشت کریں. اب شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا، بالکل، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے چور ڈاکو ہیں، اب یہ ہم سے جو ہے وہ کوئی رعایت لیں گے. آپ نے سب کو جیل میں ڈال دیا، جن جن کی ضمانتیں ہونی تھی وہ بھی ہوگی. اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ آپ اس کو کتنا دیوار سے لگائیں گے؟ وہ نہیں لگے گی. اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر لوگ نکلے اور جگہ جگہ سے جو نعرے لگے تو اس کا نقصان بہت ہوگا ان کو. اور میرا جو نعرے سلیکٹرز کے خلاف لگ رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا. ان کے اوپر سے تو عمران خان نے کہا تھا کہ اپوزیشن دھرنا دے، میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا. عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی میرے خلاف 2000 یا 5000 لوگ نکل کے گو عمران گو کا نعرہ لگائے، میں اسی وقت ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. نہیں سر، عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں میں قرضہ لینے جاؤں تو اس سے پہلے خودکشی کر لوں، میں اپنے آپ کو گولی خودکشی کر لوں گا. تو اس کو تو وہ تو بھائی صاحب اب پی ڈی ایم اوپر ہے، حکومت نیچے چلی گئی ہے. گراف دیکھیں نا، ایک بات سنیں، پی ڈی ایم کے پاس جتنی جماعتیں، مگر میں 3 تو بڑی جماعتیں ہیں نا، مولانا ہیں، نواز شریف ہیں، بلاول بھٹو ہیں. اچھا ان کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ
ایک طرف پوری ریاست پوری حکومت ایک طرف ہے، جو ان کے سورسز ہیں وسائل ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس اتحاد نے ابھی پراپر ایک شکل اختیار نہیں کی ہے. اچھا جب یہ شکل اختیار کرے اس کو کوئی ایک انسٹیٹیوشنل ایک شیپ میں لایا جائے، پیسے آئیں، چیزیں پراپر کٹھی ہوں. ابھی تو ان کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ بلوچستان سے لوگ آئیں گے، پختونخوا سے، سندھ سے، پنجاب میں تو چلیں لوگ خوشحال ہیں، یہ کر لیں گے، لیکن ان کے لیے بسز چاہیے، ان کے راستے کا کھانا چاہیے، یہ کتنے دن یہاں رہیں گے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اتنا آسان نہیں ہے. وہ عمران خان نے تو کر لیا تھا، طاہر القادری نے کر لیا تھا، اور وہاں سے تو پیسے ٹکا کے آ رہے تھے. یہ کہاں سے لائیں گے جن کو پہلے ہی آپ نے جیلوں میں ڈال دیا، اکاؤنٹ بھی سیز کر دیے، جائیدادیں بھی ضبط کر لیں. تو اس ساری صورتحال میں ان کے لیے چیلنجز بڑے ہیں. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کے جو ہے وہ مغز کا، دماغ کا کانٹا بن جائے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. آپ ان کو چور ڈاکو کہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کیا نہیں. ان کو گھر دینے کے بجائے گھر چھینے، روزگار دینے کے بجائے روزگار چھینے. اچھا معاشرے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ گھٹن انہوں نے پیدا کر دی ہے نا. تو اب اس ساری صورتحال میں یار مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ اظہار رائے کی بنیاد پر غدار ڈکلیئر کر دیے جائیں؟ کہیں نہیں ہوتا. یہ پرانا گسا پٹا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو آپ نے غدار قرار دے دیا. تو بس تو کیا کر سکتے؟ تو کیا پیغام دیا آپ نے عالمی برادری اور انڈیا کو؟ پیغام انہوں نے یہی دیا کشمیریوں کو پیغام یہ انہوں نے بہت اچھے. تو کھٹری صاحب آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں یا ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ اس وقت حکومت بیک فٹ پہ ہے اور ڈیفینسو پوزیشن میں چلی گئی ہے، ایگریسو پوزیشن میں اگر ہے، اگر ہاتھ اوپر ہے تو وہ اپوزیشن کا ہے، پی ڈی ایم کا؟ نہیں سر، ریاست کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، ساری چیزیں، اس کے باوجود پیچھے چلے گئے. لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر سیاسی بحران پیدا ہوا نا تو الٹیمیٹلی سلیکٹرز کو وہ کھا جائے گا. یہ خوف اصل میں وہ ہے. تو اسی لیے ساری چیزیں ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہوگا کہ ساری چیزیں آپ خود مینج کریں، اور ظاہر ہے جب وہ مینج نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو بھی چلتا کر دیا جائے گا. چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.